الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ سنن ابن ماجہ ابواب النکاح عنوان نمبر 3 باب حق المرأة علی الزوج، خاوند پر بیوی کے حقوق۔ اس عنوان کے تحت امام صاحب نے دو روایات نقل کی ہیں۔ حدیث نمبر 1850، حکیم بن معاویہ اپنے والد معاویہ بن حیدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا ایک آدمی نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے سوال کیا، خاوند پر عورت کا کیا حق ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا جب کھانا کھائے تو اسے بھی کھلائے، جب کپڑا پہنے تو اسے بھی پہنائے، چہرے پر نہ مارے، اسے برا بلا نہ کہے، اور گھر ہی میں اس سے علیحدگی اختیار کیے رکھے۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر نبی علیہ السلام سے سوال کیا گیا ما حق المرأة علی الزوج، کہ خاوند پر عورت کے کیا حقوق ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا ان یطعمها اذا طعم، کہ جب وہ کھائے تو اس کو بھی کھلائے، یعنی نان، نفقہ، کپڑا، رہائش، خوراک، یہ مرد کے ذمے ہے کہ عورت کو مہیا کرے، رہائش بھی مہیا کرے، مکان مہیا کرے، لباس مہیا کرے، اور خوراک اس کو مہیا کرے، یہ ذمہ داری ہے۔ فرمایا ان یطعمها اذا طعم وان یکسوها اذا اکتسا، جب خود پہنے تو اس کو پہنائے۔ مراد کیا ہے کہ خود تو پہنتا ہے، اچھا لباس لے کر آتا ہے، لیکن بیوی کو نہیں دیتا، یا خود اچھی مرغن غذائیں کھاتا ہے، باہر کھا لیتا ہے، یا خود اچھا استعمال کرتا ہے لیکن بیوی کو نہیں دیتا، یہ غلط ہے۔ خود کھاؤ تو اس کو بھی دو، پہنو تو اس کو بھی پہناؤ۔ اور فرمایا ولا یضرب الوجہ، چہرے پر نہیں مارنا، کیونکہ چہرہ یہ انسان کی خوبصورتی کا ایک مظہر ہے، جس سے انسان اپنی خوبصورتی کو ظاہر کرتا ہے۔ تو جب آپ چہرے پر ماریں گے تو ہو سکتا ہے چہرہ بدصورت ہو جائے، چہرے کے اوپر مار کے نشانات پڑ جائیں، جس کی وجہ سے چہرے کی خوبصورتی ختم ہو سکتی ہے۔ تو فرمایا ولا یضرب الوجہ، اور چہرے پر نہیں مارنا، ولا یقبح، اور نہ ہی اسے برا بلا کہنا ہے۔ جس طرح کہ عرب کے اندر پہلے لوگ بددعائیں دیا کرتے تھے کہ قبح اللہ وجہ کی، اللہ تعالیٰ تیرے چہرے کو کبھی کر دے، یا قبحک اللہ، اللہ تعالیٰ تجھے بدصورت کر دے۔ تو نبی علیہ السلام نے اس طرح کی گالی دینے سے، اس طرح کی بددعائیں دینے سے منع کر دیا۔ اور اسی طرح اس کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ چہرے پر نہ مارے، اتنی زور سے نہ مارے کہ چہرے پر نشانات ہی پڑ جائیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر پہلی تو ہے کہ آپ نے اس کو معمولی تنبیہ کرنی ہے، سمجھانا ہے پیار سے، محبت سے، نہیں سمجھتی اگر مار تک ہی آتی ہے تو پھر اتنی سختی کے ساتھ نہیں مارنا کہ چہرہ ہی اس کا بگڑ جائے۔ ولا یحجر الا فی البیت، اور فرمایا کہ اس سے علیحدگی گھر کے اندر اختیار کرنی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ناراضگی کرتے وقت انسان جو ہے مرد وہ گھر سے باہر نکل جائے، کئی دن گھروں سے باہر رہے، یا پھر عورت گھر سے باہر چلی جائے، نہیں، اسی گھر کے اندر رہیں گے تو آپس میں ان کے تعلقات جلدی قائم ہو سکتے ہیں، ناراضگی جلد دور ہو سکتی ہے۔ سیدنا عمر بن احبس حدیث نمبر 1851 سے روایت ہے کہ وہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی علیہ السلام کے ساتھ موجود تھے۔ اس دوران میں کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور وعظ و نصیحت فرمائی۔ اس میں آپ علیہ السلام نے کئی باتیں ارشاد فرمائی، اور ایک بات آپ علیہ السلام نے یہ فرمائی کہ عورتوں کے بارے میں خیر کی وصیت قبول کرو، کیونکہ وہ تمہارے پاس قیدی ہیں، تمہیں ان پر اس کے سوا کوئی اختیار نہیں الا یہ کہ وہ واضح بے شرمی کا کوئی کام کریں، یعنی کوئی بے حیائی کا، واضح بے شرمی کا کام کر لیتی ہیں، ایسی حرکات کرتی ہیں جس سے بدکاری تک نوبت پہنچ جاتی ہے، تو پھر آپ اس سے دوری اختیار کر لو۔ اگر وہ ایسی حرکت کریں تو ان سے بستروں سے الگ ہو جاؤ اور انہیں مارو، لیکن سخت پٹائی نہ ہو۔ اس تنبیہ کے نتیجے میں اگر وہ تمہاری اطاعت کرنے لگ جائیں تو ان پر سختی کرنے کی راہ تلاش نہ کرو، یقیناً تمہاری عورتوں پر تمہارا حق ہے اور تمہاری عورتوں کا تم پر حق ہے۔ تمہاری عورتوں پر تمہارا حق تو یہ ہے کہ وہ تمہارے بستروں پر اسے نہ بٹھائیں جس کے گھر میں آنے کو تم ناپسند کرتے ہو، اور تمہارے گھر میں اس فرد کو آنے کی اجازت نہ دیں جسے تم ناپسند کرتے ہو۔ سنو، تم پر عورتوں کا یہ حق ہے کہ ان کے لباس اور خوراک کے بارے میں ان سے اچھا سلوک کرو۔ یہاں پر بھی نبی علیہ السلام نے خوراک کو
لباس کو اور رہائش کو یہ مرد کی ذمہ داری کے اندر شامل کیا۔ اور نبی علیہ السلام نے یہاں پر کیا بات بیان فرمائی کہ استوصوا بالنساء، کہ وصیت میں کر رہا ہوں، تاکیدی نصیحت میں کر رہا ہوں جس پر عمل کرنا تمہارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اور یہ وصیت نبی علیہ السلام نے اگرچہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو کی تھی، لیکن اس کے اندر سارے لوگ، قیامت تک آنے والے سب لوگ اس کے اندر شامل ہیں۔ اور فرمایا کہ تم عورتوں کے معاملے کے اندر بھلائی کو قبول کرو، اور فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے تمہارے پاس کیا ہے، قیدی ہیں۔ یہ نکاح جو ہوتا ہے یہ گویا کہ اس نے تمہارے ساتھ اس کو باندھ دیا، قید کر دیا، اب اس نے پوری زندگی جب تک نکاح تمہارے ساتھ قائم ہے یہ تمہارے ساتھ ہی رہے گی، کہیں اور نہیں جا سکتی۔ تو یہ تمہارے پاس اللہ رب العالمین کی طرف سے امانت آ چکی ہے، تمہاری قیدی ہے۔ اب تم نے اس کے خوراک کا بھی تمہاری ذمہ داری ہے، اس کا لباس کی بھی تمہاری ذمہ داری ہے، اور اسی طرح اس کو رہائش مہیا کرنا یہ بھی تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس کو لباس بھی مہیا کرو، اس کو خوراک بھی مہیا کرو، اور ساتھ میں جو ہے اس کو آپ لباس بھی مہیا کرو۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اس کے علاوہ کچھ اور ان کے ملکیت نہیں ہو، یعنی یہ صرف تمہاری قیدی ہیں، تم ان کے ساتھ تعلق قائم کر سکتے ہو، یہ تمہاری ملکیت ہے۔ اور فرمایا کہ جب تک یہ واضح طور پر کوئی بے حیائی کا کام نہیں کرتی تو تم ان کے اوپر سختی نہ کرو، ان کو چھوڑ دو۔ اگر وہ پھر بھی باز نہیں آتی، سختی تم نے کی، تو پھر دوسرا راستہ کیا ہے کہ تم بستروں کے اندر ان سے علیحدگی اختیار کرو۔ اس کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ اسی بستر پر رہو لیکن آپ پیٹھ اس سے پھیر لو، یعنی اس سے جسمانی تعلق قائم نہ کرو۔ اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ گھر کے اندر ہی اس سے ناراضگی کا اظہار کرو، اور پھر اگر اس سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا تو پھر مارنے کی اجازت ہے، لیکن مار ایسی نہ ہو کہ جو ہڈی وغیرہ توڑ دے، جو نقصان کی باعث بنے۔ فرمایا پھر اگر وہ تمہاری بات مان لیتی ہیں تو ان کے اوپر پھر دوبارہ سختی والا معاملہ تلاش نہ کرو، اور فرمایا کہ ان کے بھی تمہارے اوپر حق ہیں اور تمہارے اوپر بھی ان کے حق ہیں، اور ان کے اوپر تمہارا حق یہ بنتا ہے کہ تمہارے بستروں پر جن کو تم ناپسند کرتے ہو آنے نہ دیں۔ مراد کیا ہے کہ ناجائز تعلقات کو قائم نہ کریں، نامحرم کے ساتھ تعلقات کو قائم نہ کریں، جو جن سے مرد ناپسند کرتا ہے ان کے ساتھ یہ عورت نہ بیٹھے، اور گھروں میں آنے کی بھی اجازت نہ دے۔ عرب کے اندر کیا تھا، پہلے لوگ گھروں کے اندر آ کر بیٹھ جایا کرتے تھے، ہمارے ہاں بھی یعنی کہ دیہاتوں کے اندر یہ معاملات موجود ہیں کہ گھروں کے اندر آ جاتے ہیں، گپیں لگاتے رہتے ہیں۔ نہیں، اسلام نے اس کو حرام قرار دے دیا، اور فرمایا کہ تمہارے گھر کے اندر تمہاری عدم موجودگی میں کسی کو بھی آنے نہ دے، ہاں الا یہ کہ جو رشتہ دار ہیں، جو اس کے محرم ہیں، وہ گھر کے اندر آ سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا